إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر من خلق اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہماری محبت اور بغض کا معیار کیا ہو، ہماری محبت یا ناراضگی کا، ناپسندیدگی کا، عداوت کا، دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات رکھوں گا، حضور کی احادیث آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 اور 68 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین ما سوا متقین کے۔ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی، یوم حشر کی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، پھر ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ عرصہ محشر کے دوران گہرے دوست ایک دوسرے کے جب دشمن ہو جائیں گے تو متقین ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں فرمایا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گہرے دوست ہوں گے لیکن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، متقی ہوں گے، انہیں نہ اس دن کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ یہ آپ کو آیات کے مفہوم کا پتہ چل گیا۔ تفسیر کبیر اور تفسیر جلالین میں ان آیات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور معصیت کی بنا پر قائم تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔
جبکہ دینی دوستی اور محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی وہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہو گئی بلکہ وہ باقی رہے گی۔ تفسیر تبیان القرآن میں ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان دنیاوی رشتوں اور تعلق کی وجہ سے محبت تھی، قیامت کے دن وہ رشتے اور تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عبس میں ارشاد الہی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یہ کوئی میں آپ کو لیلا مجنو کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ کوئی ہیر رانجھا یا سسی پنو یا سونی میوال کی داستان نہیں، یہ اللہ کریم کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں، یہ سچے رب کی سچی بات ہے۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج بڑا پیار کرتا ہے تو اپنے بھائی سے، بھائی کی طرف کسی کو دیکھنے نہیں دیتا بری نگاہ سے، لیکن حشر والا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن سگا بھائی سگے بھائی سے بھاگ جائے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، آدمی اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگ جائے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ آج تو اپنے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، لیکن خدا فرماتا ہے اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اور باپ سے بیٹا بھاگے گا، والدین اپنی اولاد سے بھاگیں گے، انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان حالات کے اندر بھی جو متقین ہیں، ان کی جس کے ساتھ گہری دوستی تھی دنیا میں، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی تھی جو دوستی، اس وجہ سے متقین کی اپنے دوستوں کے ساتھ گہری دوستی ان حالات میں بھی قائم رہے گی اور وہ ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے۔ اور انہی کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دوستی قیامت کے دن کام آئے گی۔ لہذا اہل حق کا انبیاء اکرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت اور عقیدت رکھنا انہیں ضرور نفع دے گا، جس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں موجود ہے۔ بلکہ عام مومنوں کا ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنا بروز حشر باعث عزت و کرامت ہوگا، جس کے دلائل میں آپ کو آگے جا کے دیتا ہوں کہ اس دن عام مومن جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع قیامت کے متعلق سوال کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں تیاری والی، مگر یہ کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وقت فرمایا اس موقع پہ، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، خواہ میں ان کے اعمال کی طرح اعمال نہ کروں۔ کہتے ہیں میرے اعمال تو ان کے اعمال جیسے نہیں، چونکہ میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے اعمال تو ان جیسے نہیں، لیکن میری یہ جو محبت اللہ کے لیے ان کے ساتھ ہے، یہ محبت مجھے ان کی حشر میں سنگت عطا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، ہماری محبت اور بغض یا نفرت یا عداوت کا معیار فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، دشمنیاں پالنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم سب کا یہی معاملہ ہے۔ حالانکہ ہمارے تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، رضائے الہی ہونا چاہیے۔ فقط اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی مقاصد کو بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور ہماری نفرت یا ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو۔ جب ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی تو اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا اندازہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے لگائیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6170، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، الرجل یحب القوم ولما یلحق بہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن وہ ابھی تک ان سے ملا نہیں، حضور آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ ایک بندہ ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن وہ ان سے مل نہیں سکا، حضور آپ کا اس بندے کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبا، فرمایا وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی رکھتا ہے، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، حضور فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کسی سے کچھ روک لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ناراض ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دے، اللہ کی رضا میں کسی سے کچھ روک لے۔ روک لے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو میں کچھ دینا چاہتا ہوں، میرے اس مال سے وہ جا کے شراب پی لے گا، میرے اس مال سے وہ زنا کرے گا، میرے اس مال سے وہ کوئی نفسانی خواہش کا مرتکب ہو جائے گا، تو یہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے کچھ نہ دینا، روک لینا، یہ ہے روک لینا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر آپ جس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اسے آگاہ بھی کر دیں، اسے بتا دیں کہ بھائی میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔
اس پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی اپنے کسی بھائی سے محبت رکھے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے, اگر کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو تو اسے بتا بھی دو کہ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ان افضل الایمان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھو, یہ افضل ایمان ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس کے بعد کون سا درجہ ہے, اس کے بعد کون سا ایمان افضل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو مقام ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, اور جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے لوگوں کے لیے بھی ناپسند کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد ربانی ہے واجبات محبتی للذین یتحابون فی ویتجالسون فی ویتبازلون فی. میری محبت ان لوگوں کے لیے ہے. یہ حضور حدیث قدسی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. یہ تین کام, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملنا اور اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنا, یہ تین کام ایسے کام ہیں کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے طے شدہ ہے. اللہ اکبر. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو عرل اسلام اوسط, اسلام کا کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نے صحابہ سے سوال کیا. صحابہ نے عرض کیا حضور نماز. ارشاد فرمایا حسنۃ وما ہی بہا. حضور نے فرمایا یہ ایک نیکی ضرور ہے مگر یہ وہ نہیں جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں. یہ ایک نیکی ضرور ہے نماز مگر یہ وہ نہیں جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں. صحابہ نے عرض کیا حضور رمضان کے روزے رکھنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا عمل ہے مگر یہ وہ نہیں جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے عرض کیا حضور حج. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عمل ہے, نیک عمل ہے, لیکن یہ وہ نہیں جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے عرض کی حضور جہاد. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی اچھا عمل ہے لیکن یہ وہ عمل نہیں جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں. پھر خود ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اوسط عرل ایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ. میرے غلاموں سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یجد حلاوت الایمان. جو شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہے, سنیے نسخہ, اس زبان سے نسخہ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, اس زبان سے جب بھی بات ہوتی ہے خدا کی بات ہوتی ہے, رب بولتا ہے اس زبان سے. سنیے اگر کوئی آپ میں یہ دلچسپی رکھتا ہے
کہ میں یہ محسوس کروں ایمان کی حلاوت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من سرہ ان یجد حلاوت الایمان، جو شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہے، فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ، اگر تم اپنے ایمان کی چاشنی، لذت، حلاوت محسوس کرنا چاہتے ہو تو سنو، فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جو ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دو، حضور کے فرمان کے مطابق تمہیں تمہارے ایمان کی چاشنی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ایمان کی حلاوت کیا ہے تو آؤ حضور کے حکم کے مطابق، اس نسخے کے مطابق اللہ کی ساری مخلوق سے، لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحابا رجلان فی اللہ الا کان احبہما الی اللہ عز وجل اشدہما حبا لصاحبہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو شخص آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا مشہور فرمان آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 لوگ اس دن یعنی یوم حشر، 7 لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش بختوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 اشخاص کا بھی ذکر کیا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ اس روز وہ 2 اشخاص بھی عرش کے سایہ میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جدا ہوں۔ جب کسی کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے، ان 7 میں سے 2 ایسے خوش بخت ہوں گے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6425۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلال الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میری جلال ذات کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، میرے عرش کے سایہ کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں۔ اگر حشر والے دن عرش کے سایہ میں بیٹھنا چاہتے ہو تو ذرا سوچو تو صحیح کہ عرش کا سایہ کیسا سایہ ہوگا کہ ساری دنیا نفسا نفسی میں مبتلا ہوگی، کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر وہ سایہ چاہتے ہو تو آؤ محبوب کا نسخہ اپنا لو، ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا شروع کر دو، ایک دوسرے سے فقط اس کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو۔ سچے محبوب نے فرمایا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عباسہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے میری محبت ثابت ہو گئی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے میری محبت ثابت ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ڈھونڈنے کے لیے در در پہ جانے والوں، در در پہ سر جھکانے والوں، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو
تو حضور کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا کرے گا۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہمارا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پھر میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پھر فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو گئی جو فقط میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے رشتے بھی قائم ہوں تو اس کی رضا کے لیے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ، جن کا عرس شروع ہے آج، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو یہ تبلیغ کرتا ہوں، اور اپنا بھی یہ عمل بتایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ کی عزت اس لیے نہیں کرتا، اپنی ماں کی عزت اس لیے نہیں کرتا کہ انہوں نے مجھے پیدا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ماں باپ کی عزت بھی اس لیے کرتا ہوں، میرے مالک کا حکم ہے۔ ہر معاملے میں خدا کی محبت، دل کی سوئی اس کی محبت میں ٹکی ہو۔ بھائی سے محبت اس لیے نہیں کہ ماں جایا ہے، اس لیے کہ میرے خدا کا حکم ہے۔ دوست سے محبت، بہنوں سے محبت، عزیز و اقارب سے محبت اس لیے نہیں کہ ہماری رشتہ داری ہے، ہماری محبت کا نقطہ یہ ہو کہ ان سے محبت کرنے کا حکم ہمارے خدا نے دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ ہماری ہر محبت کی بنیاد خدا کی محبت ہونی چاہیے، یہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھیں ابھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ حشر والے دن کیسے حالات ہوں گے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بندہ اپنی بیوی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی۔ اللہ اکبر۔ سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن متقین کی دوستی رہے گی۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، جو ایک دوسرے سے دنیا میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے۔ آؤ جب ساری دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، میں آپ کو حشر کے میدان میں ایک ایسا طبقہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ کتنے مزے کے ساتھ، کس سٹیٹس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو فقط اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں چھوڑ دے گی، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، بہن بہن کو چھوڑ دے گی۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں آؤ میں آپ کو ایسے لوگوں کی زیارت کراؤں، ایسے لوگوں کے متعلق آگاہ کروں کہ جو اس دن بھی بڑی عزت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری ذات کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر ہوں گے اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ انہی خوشبختوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ عبادا یجلسہم اللہ یوم القیامت علی منابر من نور۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، توجہ ہے آپ کی، اب آپ نے وہ منظر سامنے رکھنا ہے قیامت کی نفسا نفسی کا، اور حضور کے اس فرمان کا آپ نے مزہ لینا ہے۔ نفسا نفسی والا وہ سارا منظر
نگاہوں میں رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں اپنی اولاد کو چھوڑ رہی ہے، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں کسی کی. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے یہ بات ذرا آپ نے محسوس کرنی ہے. حضور فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا یجلسہم اللہ یوم القیامت علی منابر من نور. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو محض اس کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں. ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا. اب دیکھیں دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہے، یہ وہ خوش بخت ہیں کہ جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وَيَخْشَى وُجُوهَهُمُ النُّورُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے چہروں پر نور چھایا ہوگا یہاں تک کہ مخلوق حساب سے فارغ ہو جائے. آپ یہ بات محسوس کریں، مخلوق حساب دے رہی ہے، یہ نور کے ممبروں پہ اس طرح بیٹھے ہیں، نور ان کے چہروں پہ چھایا ہوا ہے. ذرا ان لوگوں کے سٹیٹس کا اندازہ تو کیجئے کہ کس سٹیٹس کے مالک ہیں کہ لوگوں کا حساب ہو رہا ہے اور یہ خوش بخت نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظواہرها من بواطنها و بواطنها من ظواہرها. حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک کمرہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر والا حصہ باہر سے دکھائی دے گا اور باہر والا حصہ اندر سے دکھائی دے گا. اعدها اللہ للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ. وہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے وہ کمرہ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن پر زبرجد کے کمرے ہیں، ان کے کھلے دروازے چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کمروں میں کون رہے گا؟ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کمروں میں اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، اللہ کے لیے آپس میں خرچ کرنے والے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے رہیں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. عرض کیا گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں ان کے اوصاف بتائیے، شاید ہم ان سے محبت کرنے لگیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم جو رشتہ داری اور مالی لین دین کے بغیر، رشتہ داری اور مالی لین دین کے بغیر صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرے. پھر آگے حضور نے فرمایا وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کے چہروں پر نور ہوگا. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے وہ بے خوف ہوں گے، جب لوگ غم زدہ ہوں گے وہ غم سے امن میں رہیں گے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ اکبر. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. پتہ چلا کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کرنے لگ جائے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے لگ جائے تو بندہ ولیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. عزیزان من، قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے 8 آیات قرآنی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 17 احادیث 17 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں. عزیزان من، ہماری محبت، ہماری دوستی، ہماری پسندیدگی، ہمارا کسی کو چاہنا کسی نہ کسی غرض اور مطلب کی آڑ میں ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟
ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں، جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جتنی بڑی غرض ہو ہم اتنی زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ افسوس، فقط خدا کے لیے محبت کا تصور بھی ناپید ہو چکا ہے۔ ہماری خواہشات ہماری دوسروں کے ساتھ محبت کی راہیں متعین کرتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری خواہشات ہماری دوسروں کے ساتھ محبت کی راہیں متعین کرتی ہیں، ہماری خواہشات۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارا حال یہ ہے کہ غرض پوری ہوئی تو محبت بھی ختم، تو کون اور میں کون۔ اسی طرح ہماری نفرت، عداوت، دشمنی اور بغض یا ناپسندیدگی بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے ہم کسی سے ناراض نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بھی ہمارا اپنا مطلب ہوتا ہے۔ ہم تو اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے بیٹے کے عقیقے کا گوشت کیوں نہیں لیا، میں نے اسے شادی پہ بلایا تھا وہ آیا نہیں، میں نے اس کی شادی پہ نہیں جانا کیونکہ وہ میری بیٹی کی شادی پہ نہیں آیا، میں فلاں وقت فلاں گلی سے گزر رہا تھا، اس کے بیٹے نے مجھے گھور کے دیکھا تھا، فلاں وقت پہ یہ میرے کام نہیں آیا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دل میں گانٹھے مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری نفرت کوئی اللہ کے لیے نفرت ہے؟ نہیں، یہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے نفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسری طرف اگر دیکھیں، چاہے کوئی بدماش ہو، رشوت خور ہو، حرام کی کمائی کمانے والا، یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پس پشت ڈالنے والا ہو، ہم اس سے اس کی حرام زدگیوں کی وجہ سے نفرت نہیں کرتے۔ جتنا بڑا کوئی لچا ہوگا اس کی عزت زیادہ کریں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اگر لچوں لفنگوں کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ جس سے ناراض ہونا ہے، مزہ تو تب ہے نا کہ تو اس سے اس بات پہ ناراض ہو، بھائی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، یہ بدماشی چھوڑ، میرے اللہ کا حکم ہے بدماشیاں نہیں کرنی، حرام کی کمائی کمانا چھوڑ دے، لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ ان باتوں پہ ہمیں ناراض ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر ہم ان باتوں پہ ناراض ہوں تو پھر تو سچ ہے نا، اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ان باتوں پہ ہم ناراض نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ آئیے ہم ایک دوسرے سے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے محبوب کا بھی حکم ہے، اور دین اسلام جو امن کا گہوارہ دین ہے، اس دین کا بھی یہ پیغام ہے۔ اگر ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ایک دوسرے سے محبت میں رہیں تو بتائیے ایمانداری سے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے اپنے دلوں سے رنجشیں ختم کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔